السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن وقال اللہ تبارک وتعالی ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا۔ آج جس موضوع کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے اسلامی معاشرے میں غض بصر کی اہمیت و افادیت، سورہ نور کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ بات ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور اس سے آگے اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی، اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہ جو جگہ اس میں سے کھلی رہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، افعمیا وان انتما الستما تبصران۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھیں۔ اسی دوران ہم دونوں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی آئے اور آپ کے پاس پہنچ گئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمیں پردے کا حکم دیا جا چکا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں ان سے پردہ کرو۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ اندھے نہیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ کیا تم انہیں دیکھتی نہیں ہو؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں مرد اور عورت دونوں کے لیے غض بصر کا حکم ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں غض بصر کسے کہتے ہیں۔ غض کے معنی ہے کسی چیز کو کم کرنا، گھٹانا یا پست کرنا۔ غض بصر کا ترجمہ عام طور پر نگاہ نیچی کرنا یا نگاہ نیچی رکھنا کیا جاتا ہے، لیکن دراصل اس حکم کا مطلب ہر وقت نیچے ہی دیکھتے رہنا نہیں ہے، بلکہ پوری طرح نگاہ بھر کر نہ دیکھنا اور نگاہوں کو دیکھنے کے لیے بالکل آزاد نہ چھوڑ دینا ہے، یعنی نگاہ کو لغو اور محرمات چیزوں سے دیکھنے سے بچانا ہے۔ کہا جاتا ہے پہلی آنکھ فتنہ ہے اور دوسری آنکھ عذاب ہے، یعنی فتنے کا آغاز آنکھ سے شروع ہوتا ہے۔ انسان کے دل کے اندر جو خیالات چل رہے ہوتے ہیں، انسان کے دماغ میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ چیز آنکھ سے ٹکراتی ہے، پھر جا کے دماغ میں جاتی ہے، دماغ اس کو لیبارٹری کرتا ہے اور پھر دل میں جا کر وہ جگہ گھیر لیتی ہے، اور اس کے بعد دل سے پورے جسم کے اندر عمل ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان کے عمل کے اندر وہ چیز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آنکھوں کا اور کردار کی پاکیزگی کا بہت گہرا تعلق ہے۔ جس شخص کی آنکھوں کے مسائل پریشان کن ہیں، جس کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، آنکھوں کے اندر گندگی آ رہی ہے، تو مطلب اس کے کردار کے مسائل بھی پریشان کن ہو سکتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آنکھوں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ اس کا اثر کردار پہ پہنچتا ہے، کیونکہ فرمایا جا رہا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ابصار اور شرمگاہوں کا، کردار کا اکٹھا ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہاں سے ایک اور بات جو بہت اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ان دونوں آیات کے اندر جو بار بار جمع کا استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ، مسلسل جمع کا جو استعمال ہو رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ غض بصر کوئی انفرادی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک شخص کے لیے نہیں ہے، یہ حکم یہ پورے معاشرے کے لیے حکم ہے، یہ معاشرتی مسئلہ ہے، پورا معاشرہ اس کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ آنکھ کا صاف ہونا، آنکھ کا پاک ہونا دماغ کے پاک ہونے کی دلیل ہے۔ دماغ کا صاف ہونا دل کی پاکیزگی کی گواہی دیتا ہے، اور دل کی پاکیزگی سے پورا جسم منور ہو جاتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے
کہ میرا جسم منور ہو، میرے دل سے لے کے میرے ارد گرد روشنیاں اور نور پیدا ہو، وہ غض بصر شروع کر دے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا شروع کر دے۔ صرف اس ایک عمل سے اتنے زیادہ فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ غض بصر کے دنیاوی اور اخروی فوائد کو ہم دیکھیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ حسن بن مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، غض البصر عن محارم اللہ یورث حب اللہ، محرمات سے آنکھیں نیچی کر لینا اللہ تعالیٰ کی محبت کا باعث ہے۔ اس سے ایک تو یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ جو بندہ حرام چیزوں سے اپنی نظریں نیچی کر لیتا ہے، اپنی نظریں بچا لیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، کہ جو کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، اسے چاہیے کہ وہ اپنی نظریں نیچی کر لے، اپنی نظروں کو لغو چیزوں سے، محرمات سے بچا کر رکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا بھی ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کا ادب اور احترام ہے تو ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت مکمل طور پر کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر صرف ہمیں یہاں پہ حرام نامحرم نہیں ہے، اس کے علاوہ دیگر چیزیں بھی جو اس کے علاوہ، جیسے مثلا مثال کے طور پر فحش لٹریچر دیکھنا، اسے پڑھنا، غیر محرم کی تصویر دیکھنا، سوشل میڈیا کا غلط استعمال، اپنی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر استعمال کریں اور ان کی حفاظت کریں۔ دوسری چیز کیا اس کا فائدہ ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ عبادت میں لذت اور حلاوت ملتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کی پہلی نظر کسی عورت کے محاسن پر پڑے اور وہ اپنی نگاہیں جھکا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں وہ لذت پیدا کر دیں گے جس کی حلاوت وہ خود محسوس کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہاں پر عورت کی بات ہو رہی ہے، عورتوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ مردوں کے معاملے میں اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ ہمارے ہاں آج کل، پہلے تو یہ ہوتا تھا عورت میں حیا ہے، عورت نظریں نہیں اٹھاتی، اور عورت کے اندر بہت شرم و حیا پائی جاتی تھی۔ آج کل یہ چیز کانفیڈنس کے دھوکے میں عورتوں کو سکھائی جا رہی ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی ہے، یہ کانفیڈنس ہے۔ یہ بالکل بھی کانفیڈنس نہیں ہے، یہ آپ کے اندر بزدلی کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ وہی ہے جو عزت دیتا ہے اور وہی ہے جو انسان کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ تو جو اس کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و خوار کر دے گا، اور جو اس کی فرما برداری کرتا ہے، کوئی دنیا کا کوئی بھی شخص آ جائے، پوری دنیا بھی مل جائے، اس کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جسے اللہ نے عزت دینی ہے اسے عزت ملنی ہی ملنی ہے۔ تو آج کل خواتین کے اندر یہ بھی بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ گھر میں ایک لڑکی کا رشتہ آیا ہے، اس کے لیے جو پکچر آئی ہے وہ ساری بہنوں نے بھی دیکھنی ہے اور اس کے اوپر پورے کمنٹس بھی کرنے ہیں، یہاں سے ایسے ہے، ادھر سے ایسے ہے، ادھر سے ایسے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں خوف کھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ڈر آنا چاہیے ہمارے دلوں میں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ جہنم سے نجات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 افراد کی آنکھیں روز قیامت آگ کو نہیں دیکھیں گی۔ سب سے پہلی نمبر پر کیا چیز ہے؟ وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رو پڑی، جو خلوت میں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رو پڑی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جس شخص کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے آنسو آ گئے، وہ آنکھ، جہنم کی آگ اس آنکھ کو نہیں چھوئے گی۔ تو جس ٹائم اکیلے میں رو رہے ہوں، اللہ تعالیٰ سے اپنے آنسو دکھا کے اللہ تعالیٰ کو کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ آنسو تیرے لیے بہہ رہا ہے، جس تو نے کہا ہے کہ تیرے نبی نے کہا ہے کہ جس آنکھ کے اندر سے اللہ کے ڈر سے آنسو نکل گیا اس کو جہنم کی آنکھ نہیں چھوئے گی۔ تو پورا کا پورا جسم تیرے لیے کیا مشکل ہے کہ مجھے پوری کی پوری کو جہنم سے نجات دے دے، جہنم سے اپنی پناہ میں لے لے۔ دوسری آنکھ وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہرا دیا، اور تیسری آنکھ وہ جس نے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور سے چشم پوشی کی، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور سے اپنی نظروں کو بچا لیا۔ چوتھی چیز ہے جنت کی ضمانت۔ سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، بہت اہم حدیث ہے، جب بات کرو تو سچ بولو، یہ مومن کی نشانی بھی ہے۔ دوسرے نمبر پر، جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ تیسرے نمبر پر، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرو۔ چوتھے نمبر پر ہے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔
5ویں نمبر پر اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو. یہاں پر شرم گاہوں کی حفاظت اور آنکھوں کو نیچا رکھنا، پھر دوبارہ سے یہ چیزیں دونوں اکٹھی آ رہی ہیں. اور خالی شرم گاہوں کی حفاظت نہیں، آنکھوں کی حفاظت کو بھی الگ سے پورا جو بیان کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے اس کی اہمیت ہے، الگ سے پورا ایک موضوع ہے یہ. اور اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو. جو شخص اپنی آنکھوں کو نظروں کو نگاہوں کو نیچے رکھتا ہے، امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نگاہ کی حفاظت سے صحیح اور سچی فراست بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے، جس سے حق و باطل، صادق اور کاذب میں بندہ امتیاز کر سکتا ہے. یعنی سچ اور جھوٹ اور حق اور باطل کے اندر انسان کے اندر فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. آگے علم و معرفت کا حصول. جو شخص اپنی نظریں نیچے رکھتا ہے، امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی چیز کو چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں اسے بہترین چیز عطا فرماتا ہے. پس جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی آنکھ اور نگاہ پست کر لیتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اسے بصیرت عطا فرماتا ہے اور اسے علم، ایمان اور معرفت اور فراست کی برکتوں سے نوازتا ہے. اور یہ چیزیں اس کے قلب کی بصیرت ہی کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں. یعنی آنکھ کو اگر ہم حفاظت کریں گے، آنکھ کی حفاظت کریں گے، قلب کی بصیرت پیدا ہوگی. اور قلب کی بصیرت سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دل کھل جاتا ہے. انسان دین کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کھول دیتا ہے اور دین کا گہرا فہم اس کے اندر اس کو حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جتنا زیادہ گہرا فہم ہوگا اتنا ہی زیادہ بندے کے اندر عمل کی طرف بڑھتی ہے. 7ویں نمبر پہ ہے پاکیزگی کی ضمانت. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جو مومن مرد اور عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھتی ہیں یا رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کردار کی پاکیزگی ان کو عطا کرتا ہے. زنا کی روک تھام، یہ نہایت اہم حدیث ہے. ہمارے روزمرہ کی زندگی میں یہ کام ہمیں دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اپنے ایک ایک عمل کو اس چیز میں. کہ کہنے کو تو زنا ایک بس ولا تقربوا الزنا، ہم یہ بھی آیت سنتے ہیں. اس کے علاوہ سورہ نور میں جو زانی کے لیے حد ہے اور اس کے علاوہ جو اس کی سزائیں ہیں وہ بھی ہم سنتے رہتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں عام طور پر کنسیپٹ کیا ہے کہ زنا صرف وہی ہے جو بڑا زنا ہوتا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے. حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے متعلق زنا میں سے اس کا حصہ لکھ دیا گیا ہے، ولا محالہ اس کو حاصل کرنے والا ہے. پس دونوں آنکھیں ان کا زنا غلط یا نامحرم کی طرف دیکھنا ہے، اور دونوں کان ان کا زنا سننا ہے، اور زبان اس کا زنا بات کرنا ہے، اور ہاتھ ان کا زنا پکڑنا ہے، اور پاؤں ان کا زنا چل کر جانا ہے، اور دل تمنا رکھتا ہے اور خواہش کرتا ہے، اور شرمگاہ ان تمام باتوں کی تصدیق کرتی ہے. یعنی انسان کا ہاتھ، انسان کے کان، آنکھ، یہ چیزیں ایکٹیو ہوتی ہیں تو پھر آگے جا کے معاملہ بڑھتا ہے. اور آج کل اگر ہم دیکھیں، موبائل کے حوالے سے دیکھیں، ہاتھ کا زنا، ہماری جو انگلیاں کر رہی ہیں وہ آگے جا رہا ہے سارا. جو ہم ایک کلک بھی کر رہے ہیں، اس کے اوپر ایک نظر بھی ڈال رہے ہیں، اور ذرا سی دل میں تڑپ آ گئی کہ یہ شوق سے دیکھنا شروع کر دیا کسی چیز کو، چاہے 1 منٹ کے لیے دیکھا ہے. فرشتے ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں. ہمیں خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر ٹائم دیکھ رہا ہے. دلی تقویت اور خود اعتمادی. ارشاد الحق عصری صاحب حفظہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، آفات نظر اور ان کا علاج، ان کی کتاب ہے، غض بصر سے دل مضبوط ہوتا ہے اور اپنے آپ میں اعتماد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جبکہ نظر بازی کا مرتکب بزدل ہو جاتا ہے اور گناہ کی بنا پر ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے، کیونکہ عزت اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں. آگے ہے عقل مندی کی علامت. ارشاد الحق عصری صاحب حفظہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، غض بصر عقل مندی کی، جبکہ نظر بازی حماقت اور بے وقوفی کی علامت ہے، کیونکہ عقل مند ہمیشہ عواقب پر نظر رکھتا ہے. اگر نظر بازی کا مرتکب اپنے انجام سے خبردار ہوتا تو وہ اس حماقت کا کبھی بھی ارتکاب ہی نہ کرتا. آگے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو
نور بصیرت اور نور بصارت عطا فرمائے، ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نظر کی حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مسنون دعائیں بھی ہمیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں کو بھی ہمیں اپنے لازمی اذکار کے اندر حصہ بنانا چاہیے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔